وہ پاکستان کے راستے امدادی سامان افغانستان بھجوانا چاہتا ہے۔ تقریباً 50,000 ٹن گندم اور ادویات ہیں۔ ایک سمارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک اور ایک کیئرفل ڈپلومیٹک موو ہے انڈیا کی، اور اگر پاکستان اس کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اسی کی تفصیل مزید اس میں موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرائیڈے کے دن ہی جو رک فورم ہے، رشیا انڈیا اور چائنا کا فورم ہے، وہاں پر ان کے فورن منسٹرز کی گفتگو ہوئی، وہاں پر بھی یہ بات طے ہوئی کہ افغانستان کے عوام کے لیے امدادی سامان جو ہے وہ بھجوایا جائے۔ سعودی عرب ہمارے درینہ برادرانہ تعلقات ہیں، وہ ہمالیہ سے اونچے ہیں، سمندر کی گہرائی سے نیچے ہیں۔ یہ جو شرائط رکھی ہیں، کیا یہ دوست ممالک کے لیے ہوتی ہیں یا دوست ممالک کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ مشکلات بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بادی النظر میں تو ایسا لگ رہا ہے آئی ایم ایف سے ہم نے نکلنا نہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ انفارچونیٹ ہے کہ یہ پبلک میں آ گیا اور اس کے جو الفاظ وغیرہ ہیں وہ ذرا انسلٹنگ قسم کے بھی ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ 50% جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہے۔ ہیلو فرینڈز، اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے کہ بھارت نے بہت بڑا قدم اٹھایا افغانستان پالیسی کے اوپر۔ بھارت افغانستان کی مدد کرنا چاہتا ہے گیہوں بھجوا کے، وہ بھی 50,000 ٹن، اور اس میں کافی کھادیہ سامگری بھی ہوں گی، جسے سننے کے بعد پاکستانی میڈیا کے منہ سے بھی نکل گیا کہ یہ بھارت کی اسمارٹ ڈپلومیسی ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے بھارت کی پالیسی کتنی شاندار ہے، اور پاکستان کو بالکل الجھن میں ڈال دیا بھارت نے۔ اب پاکستان اسے ڈینائی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ڈینائی کرتا ہے پاکستان تو پوری ورلڈ کمیونٹی میں پاکستان کی امیج بالکل خراب ہو جائے گی۔ اور دوسرے ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے سعودی عرب کو ہم بالکل اپنے بھائی جیسے مانتے ہیں، مگر اس نے جو شرطیں رکھی ہے اس کے شرطوں کی وجہ سے پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کسی کی نظروں میں۔ $120 ملین دینے پڑیں گے، اور ہمارا رکشا بجٹ 50% لون پہ ہی چل رہا ہے۔ اس کو سننے کے بعد پاکستانی میڈیا بھی حیران رہ گئی، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا اگلے سال 2022 میں ہم کس طریقے سے ملک کو چلائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بالکل پیسہ ختم ہو چکا ہے۔ آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ انڈیا کے دل میں اچانک محبت جاگی ہے افغانستان کے عوام کی۔ وہ پاکستان کے راستے امدادی سامان افغانستان بھجوانا چاہتا ہے۔ تقریباً 50,000 ٹن گندم اور ادویات ہیں۔ ایک سمارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک اور ایک کیئرفل ڈپلومیٹک موو ہے انڈیا کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے کیا شرائط رکھی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا کا اصرار ہے کہ پاکستان کے بجائے انڈیا کے ٹرک پاکستان کے راستے افغانستان تک یہ امدادی سامان لے کر جائیں، اور اگر پاکستان اس کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ تمام جو سوالات ہیں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے صرف یہ بتا دوں، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے خبر دیکھی ہوگی کہ ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے، یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا، اور اب آپ انڈین میڈیا کو جا کر دیکھیں گے، ان کے اخبارات، ان کی ویب سائٹس، وہاں پر خبریں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان ٹائمز اس حوالے سے کیا لکھ رہا ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان's move to allow India's aid to Afghanistan comes with a rider، کہ شرائط جو ہے وہ پاکستان اب اس پر رکھ رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی جانب سے 50,000 ٹن گندم اور ادویات کی افغانستان کو انسانی بنیادوں پر فراہمی کو مشروط کر دیا ہے۔ پاکستان نے شرط عائد کی ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھجوائے جانے والے امدادی سامان کو پاکستانی ٹرکوں پر لاد کر افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے حکام اس حوالے سے رابطے میں ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کو ذرائع نے یہ بات بتائی کہ انڈیا اپنے ٹرک بھجوانے پر اس لیے اصرار کر رہا ہے تاکہ امدادی سامان ادھر ادھر ہونے کے بجائے براہ راست افغان عوام تک پہنچے، یعنی کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے پاکستانی ٹرکوں پر لاد دیا جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ رپورٹنگ باقاعدہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے انڈیا کی جانب سے، اور یہ اپنے رپورٹرز کو بتایا جا رہا ہے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہے وہ انڈیا کی جو وزارت خارجہ ہے وہ بتا رہی ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ انڈیا یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ امدادی سامان اقوام متحدہ کے نمائندے افغانستان کے عوام میں تقسیم کریں۔ انڈیا نے انسانی جان بچانے والی ادویات پاکستان کے راستے افغانستان بھیجنے کا پروپوزل جو بیسکلی ہے وہ 7 اکتوبر کو دیا تھا، جس پر پاکستان نے 24 نومبر کو مثبت جواب دیا۔ ذرائع نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ پاکستان نے امدادی سامان بھیجنے کے حوالے سے بہت سی شرائط عائد کی ہیں، جن میں پاکستانی ٹرکوں کا استعمال بھی شامل ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا سے اپنے ٹرک استعمال کرنے کے لیے شپمنٹ چارجز بھی وصول کرے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ امدادی سامان واگا بارڈر پر ان لوڈ اور پھر پاکستانی ٹرکوں پر لوڈ کرنے سے بہت سے لاجسٹک مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ انڈیا گزشتہ چند ہفتے سے کہتا آیا ہے کہ افغانستان کو امدادی سامان کی فراہمی بلا روک ٹوک ہونی چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری انڈیا کی ہے، اس کے ترجمان ارندام باگچی نے فرائیڈے کو، جمعے کے روز، ایک پریس کانفرنس، ان کی پریس بریفنگ تھی کی، اور اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہی میڈ اٹ کلیئر that in his news briefing that no conditions should be attached by Pakistan to the shipment of humanitarian aid، کہ پاکستان کو انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد کے اوپر کسی بھی قسم کی شرائط عائد نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انسانی بنیادوں پر امداد بھجوانے کا اصل میں مقصد کیا ہے اور کیا پریسیڈنس سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا۔ جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے جو اسپوکس پرسن ہیں، پھر آگے وہ اس سارے معاملے کو ایکسپلین کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام کے ساتھ موڈیلٹیز طے کرنے کے لیے ہم رابطے میں ہیں، اور ہمیں یقین ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کے اوپر کوئی شرائط عائد نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی کی تفصیل مزید اس میں موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرائیڈے کے دن ہی جو رک فورم ہے، رشیا، انڈیا اور چائنا کا فورم ہے، وہاں پر ان کے فورن منسٹرز کی گفتگو ہوئی، وہاں پر بھی یہ بات طے ہوئی کہ افغانستان کے عوام کے لیے امدادی سامان جو ہے وہ بھجوایا جائے۔ یہ جو 3.8 یہ جو ہم نے $3 بلین کا 4.2 بلین ڈالر کا سعودی قرضے کا پیکج ہے، اس پہ پریس اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپرومائز کیا ہے، اپنی جو ایک ساورینٹی ہے، جو شرائط ہم نے مانی ہے، جو آپ جانتے ہیں۔ ڈو یو تھنک، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لون جو ہے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب؟ لیکن اچھا یہ ہوتا کہ ان کی شرائط جو ہے پبلک میں نہ آتی۔ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دو حکومتوں کے درمیان میں ہوتی ہیں اور وہ زیادہ پبلک پہ نہیں آتا ہے کہ کس بیسس پہ ہم نے لون لیا ہے، کیا کیا ہے، یہ اتنا اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی ہے۔ انفارچونیٹ ہے کہ یہ پبلک میں آ گیا، اور اس کے جو الفاظ وغیرہ ہیں وہ ذرا انسلٹنگ قسم کے بھی ہیں، اور خاص کر ہمیں بڑا دکھ ہوا اس لیے بھی کہ چونکہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب ہمارے درینہ برادرانہ تعلقات ہیں، وہ ہمالیہ سے اونچے ہیں، سمندر کی گہرائی سے نیچے ہیں۔ یہ جو شرائط رکھی ہیں، کیا یہ دوست ممالک کے لیے ہوتی ہیں یا دوست ممالک کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ مشکلات بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بادی النظر میں تو ایسا لگ رہا ہے IMF سے ہم نے نکلنا نہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو ٹوٹل لون اس وقت بنا ہے وہ 50 ٹریلین روپیز کا بن گیا ہے، جس میں تقریباً 21 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ ہم نے 3 سے 3.5 سال میں اکٹھے کیے ہیں۔ میرا جو آپ سے سوال ہے، میں اسٹڈی دیکھ رہا تھا، تقریباً 80% جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، 80 to 90% تو صرف قرضوں اور سود پہ چلا جائے گا۔ تو یہ پیارا پاکستان کدھر جائے گا؟ میرا ڈیفنس کدھر جائے گا؟ میرے ایجوکیشن کدھر جائے گی؟ ملک ہم کس طرح چلائیں گے؟ یہ تو سوائے قرضے کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پلیز اس پہ کوئی رہنمائی کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے پاکستان میں 90% لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، نہ ہمیں ہیلتھ کے لیے چاہیے، نہ ہمیں ایجوکیشن کے لیے چاہیے، نہ انصاف کے لیے چاہیے، نہ صاف پانی کے لیے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے باقی تو پھر کہانی ہو رہی ہے پوری، لگتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ 50% جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ترقیاتی پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی بوروڈ ریسورسز پہ ہے، اور اگر کوئی سبسڈی بھی ہم دے رہے ہیں وہ بھی بوروڈ ریسورسز پہ دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اور یہ اس میں روٹ کاز جو ہے، روٹ کاز جو ہم یہاں جو ہم باتیں کر رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ پیمنٹ ہے، یہ بہت تیزی سے بڑھا۔